السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ ای میلز کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت دفعہ یہاں ڈسکس ہو چکے ہیں، مگر کچھ اس میں نئے سوالات بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا پہلے ان نئے سوالات کو ٹیک اپ کیا جا سکے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، آج جو متفرق سوالات کی یہ نشست ہے، اس میں سب سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ جمعہ، آپ نے جمعے کے بارے میں بہت دفعہ یہ بتایا ہے کہ جمعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ یا جمعے کا منبر وہ حکمران کے پاس ہوتا ہے یا حکمران کے نمائندوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو جہاں پر مسلم ریاستیں نہیں ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ حکمران یا اس کا نمائندہ تو جمعے کا اہتمام نہیں کرے گا، تو ایسی ریاستوں میں کیا جمعے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے؟ اس لاء کے مطابق جو آپ نے بتایا اس کے مطابق تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب آپ سے مل جائے گا اگر آپ اصل بات کو سمجھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی، ہر مسلمان ان سے واقف ہے۔ ان میں سے ایک نماز ہفتے میں ایک دن ختم کر دی جاتی ہے، وہ ظہر کی نماز، ہاں اس کی جگہ وہ جمعہ آ جائے، جمعے کے دن۔ ٹھیک۔ اور حکمرانوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے اجتماع کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس میں حاضر ہوں۔ اس موقع کے اوپر صرف نماز نہیں پڑھی جائے گی، ایک خطبہ دیا جائے گا جو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سنت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ حکمرانوں سے چونکہ تقاضا کیا گیا ہے تو اس سے مقصود یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو، اس کے ذمہ دار حضرات جب ایوان اقتدار میں داخل ہوں تو ہفتے میں ایک دن اپنی وہ یہ ذمہ داری بھی محسوس کریں کہ انہیں لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس خطبے کو بھی ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جی۔ اللہ کی یاد دہانی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین پہنچانا، دین کی دعوت دینا، دین کی طرف متوجہ کرنا، اچھائی اور بھلائی کی باتوں کی رغبت دلانا، یہ جس طرح میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ریاست کے ذمہ داروں کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ ان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں جہاں عمال مقرر کیے جاتے تھے، اس زمانے میں عامل گورنر کے معنی میں بولا جاتا تھا، تو جہاں جہاں عمال مقرر کیے جاتے تھے جمعہ بھی وہیں ہوتا تھا۔ باقی جگہوں پر لوگ ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ہمارے جو ائمہ فقہ ہیں انہوں نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس ممبر کا تعلق علماء سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے یہ بڑی تفصیلی بحث کی کہ یہ تو حکومت کی طرف سے مذہب میں مداخلت ہو جائے گی۔ یعنی آزادی رائے ہے نا، ٹھیک ہے۔ میرا جو جی چاہے میں کہوں، آپ کا جو جی چاہے جو کہیں، ہر صاحب علم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات بیان کرے، تو پھر تو یہ ریاست کی طرف سے گویا لوگوں کے رائے میں مداخلت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ مداخلت تو اصل میں علماء ریاست کے حق میں کر چکے ہوئے ہیں، یعنی الٹ صورتحال ہے۔ علماء میں سے کوئی عالم منگل کو جا کے بیٹھے، بدھ کو جا کے بیٹھے، جمعے کی صبح بیٹھے، تقریر کرے، گفتگو کرے، اپنی بات بیان کرے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریاست کے ذمہ داروں کے لیے ہے۔ تو وہ جہاں ہوں گے، جہاں اہتمام کریں گے، جس مسجد کو جامع مسجد قرار دیں گے، جہاں لوگوں کے لیے جمعے کے لیے آنے کی ترغیب دی جائے گی، یہ وہیں منعقد ہوگا، وہیں اس کے تمام معاملات ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں اس کا اہتمام نہیں ہو رہا، مثلا پاکستان مسلمانوں کی مملکت ہے، کسی گاؤں میں چھوٹی جگہ کے اوپر اس کا اہتمام نہیں کر رہی حکومت، تو وہاں لوگ ظہر پڑھیں گے، یعنی ان پر وہاں ظہر کی نماز پڑھنا ہی فرض ہے۔ اگر وہ اس نماز کو چھوڑ دیں گے تو گویا ایک فریضے کو ترک کریں گے۔ 5 نمازیں فرض ہیں نا ان پر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ تو جہاں جمعے کے شرائط پورے ہو گئے وہاں پر جمعہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی حکمران نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو عامت الناس کیا کریں گے؟ ان کے لیے پھر ظہر کی نماز ہے، وہی ان کو پڑھنی چاہیے۔ جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جہاں
غیر مسلم لوگ حکومت کر رہے ہیں تو ان سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جامع مسجد کا انعقاد کریں گے، جمعہ کا انعقاد کریں گے، وہ اس کے لیے اہتمام کریں گے، وہ آئیں گے۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو لوگ اس دن بھی ظہری کی نماز پڑھیں گے، یہی انہیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی یوں صورتحال نہیں ہے کہ جمعہ کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس کا متبادل موجود نہیں۔ یعنی آپ کو اگر یہ بتایا گیا کہ آپ کو وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس کا متبادل بھی بتایا گیا کہ تیمم بھی کر سکتے ہیں اگر پانی میسر نہ ہو۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس صورت میں پھر آپ جمعے کی کوئی اور صورت اختیار کریں گے، یہ کہا گیا کہ اس وقت پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اصل حکم یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی بہت بڑی بڑی کمیونٹیز باہر چلی گئیں، یعنی صورتحال ابتدائی زمانے میں تو یہ نہیں تھی، اب تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر چلے گئے ہیں، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر ہم نے اس نماز کا اہتمام نہ کیا جو ظاہر ہے کہ حکمرانوں ہی کو کرنا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں لوگ اس کو فراموش کر دیں گے اور ان کا مسجد کے ساتھ وہ تعلق نہیں باقی رہے گا۔ تو گویا ایک طرح نوعیت کا اجتہاد کیا گیا کہ کمیونٹی اب حکومت کی قائم مقام ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ دیوبندی اپنے جمعہ کا انعقاد کر لیں، بریلوی اپنے جمعہ کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھی ہونا تھا، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ کرنا کسی مصلحت کی بنیاد پر چاہیے تھا، تو پھر پوری مسلم کمیونٹی کو اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے تھا جو ان کے اجتماعی معاملات کو دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جمعہ کا انعقاد بھی اگر کرنا چاہتے تو اس کو اجتہادی طور پر شاید قبول کیا جا سکتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ مسلمان ملکوں کے حکمران اس اصول کے اوپر جمعہ کا انعقاد کر رہے ہیں، نہ انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہے، نہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، نہ غیر مسلم ملکوں میں لوگوں کو اس کا شعور ہے۔ تو اس میں تو بس صحیح بات ہی بتائی جا سکتی ہے، باقی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے۔ تو جاوید صاحب، اس پہ تو پھر بڑی آپ کی جو وضاحت ہے اس میں تو بڑے اشکالات اور بڑی کنفیوژن ہو جائے گی۔ اب آپ غیر مسلم ریاستوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، خود آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر بھی حکمران اس کا اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تو پاکستان میں پھر کہیں پہ بھی جمعہ نہیں منعقد ہونا چاہیے کیونکہ وہ اہتمام ہی نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ کی کلیکشن بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکومت جب کلیکٹ نہیں کرتی تو پھر لوگ اپنی طرف سے زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، ایسا تھوڑی کہ ان کے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ اصل دین میں دیکھنا پڑے گا نا، زکوٰۃ کا قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ وہ تو کلیکشن تو زکوٰۃ حکومت کو کرنی ہوتی ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ایک ہے ادا کرنے والے کے لیے حکم، ٹھیک ہے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں ادا کرنی، اس نے ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کے مال پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے لحاظ سے واجب ہو گئی ہے، آپ پر فرض ہے، آپ نے اس فریضے کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو مکے کی زندگی میں بھی جب مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں تھی، زکوٰۃ کا حکم اس وقت بھی موجود تھا، بلکہ ابتدائی دینی احکام میں موجود ہے، اور ادا کرتے تھے وہ لوگ، مسلمان ادا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو زکوٰۃ انفرادی طور پر بھی آپ کو ادا کرنی ہے، اجتماعی طور پر بھی۔ اگر حکومت لے گی، اگر وہ مطالبہ کرے گی تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کے آپ سپورٹ ٹھیک، یعنی یہاں قانون یہی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا نا کہ پورے دین میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر یہاں بھی قانون یہ ہوتا کہ زکوٰۃ صرف حکومت جب مطالبہ کرے گی تب تم پر فرض ہوگی، تو پھر ساقط ہو سکتے، وہی نتیجہ نکلتا، اس کا لازمی پھر تو آپ کی مرضی ہوتی کہ آپ کسی کو کوئی انفاق کے طور پر دینا چاہیں، لیکن زکوٰۃ کا فریضہ آپ پر اسی وقت عائد ہوتا جب حکمران اس کا مطالبہ کرتے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں قانون یہ نہیں ہے، جمعے کے معاملے میں اس کے برعکس قانون ہے۔ ٹھیک ہے، کہ حکمران کی طرف سے انعقاد ہوگا، وہ اس کا خطبہ دے گا، جہاں وہ چاہے گا وہیں پڑھا جائے گا، اس پہ کسی عالم کا یا کسی فرد کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ممبر انہی کے لیے خاص ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ تو پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اصل قانون کو جان لیجئے۔ اس کے بعد جو مسلمان اس وقت کر رہے ہیں اس میں ہم اس کے سوا کیا عرض کر سکتے ہیں کہ ایک نوعیت کا اجتہاد انہوں نے کر لیا ہے، اگر وہ اس کے اوپر مطمئن ہے تو اچھی بات ہے، لیکن صحیح بات بتاتے رہنا چاہیے۔ گویا آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، یعنی پاکستان میں تو پھر کسی بھی جگہ جمعہ کا انعقاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب سے شعور کی عمر کو پہنچا ہوں میں حکمرانوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کو اس کا انعقاد کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک تو ہمارے معاشرے میں جو مذہبی بنیاد پر خلفشار پیدا ہوا ہے اس کے وجوہ ہی دو ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنے مذہبی تعلیم کے نظام کو اپنے براڈ بیس نظام کے اندر شامل نہیں کیا، ٹھیک، یعنی ایک بالکل الگ دنیا بنا دی ہے۔ اور جب آپ اس طرح کسی قوم میں الگ دنیا بنائیں گے، کیونکہ جو آپ کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اس میں الگ دنیا نہیں بنائی جا سکتی، الگ دنیا ہمیشہ اختصاصی تعلیم میں بنتی ہے، اسپیشلائزیشن کے موقع پہ بنتی ہے۔
پہلے مرحلے میں آپ یوں تو نہیں کرتے نا کہ ڈاکٹروں کے لیے الگ اسکول بنا دیں، 5 سال کے بچے ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں، انجینئروں کے لیے الگ اسکول بنا دیں، آپ ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے الگ اسکول بنا دیں، یہ تو نہیں کرتے۔ آپ پہلے براڈ بیس تعلیم دیتے ہیں، وسیع بنیاد تعلیم، 10-12 سال تک وہ تعلیم جاری رہتی ہے، اسی کے اندر پھر آپ آہستہ آہستہ انتخاب کا موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر آپ اسپیشلائزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی اب گویا اختصاص کا موقع آ گیا ہے، اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگ میڈیکل کالج میں بھی جاتے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے تعلیم دینے کا۔ جب ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو اس کا ایک لازمی اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی علم حاصل کرنے والوں کی دنیا ہی بالکل الگ وجود میں آ گئی ہے، ان کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن ابلاغ کا کوئی رشتہ ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی زبان الگ، ان کے سوچنے کے طریقے الگ، ان کا ذہنی کینوس بالکل الگ، یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی قوم کی تعمیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی براڈ بیس تعلیم ایک جگہ سے شروع ہو اور پھر آہستہ آہستہ جیسے درخت پھیلتا ہے اس کی شاخیں بھی نکلتی ہیں جا کے، تو ایسا ہی ہم کو دوسرے معاملے میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جمعہ کا ممبر عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے یا علماء کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی مسجدیں ختم ہو جائیں گی اور فرقوں کی مسجدیں وجود میں آئیں گی، کیونکہ ہر عالم اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ کسی مذہبی تعبیر کو بیان کرے گا، اس میں امت میں تفریق پیدا ہوگی، اور پھر چونکہ وہاں آپ کو ہر حال میں جانا ہے۔ دیکھیے کوئی عالم، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی عالم ہے، وہ اگر بدھ کو جمعرات کو بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس سے کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اصل میں مسلمانوں کا اجتماع ہے جس میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اس لیے اس کو ریاست سے متعلق کر دیا گیا ہے تاکہ فرقہ بندی کی بنیادیں مسجدوں میں نہ آئیں۔ نہ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جو کچھ پھر مسجدوں میں ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کوئی کوشچن آپ؟ قرآن مجید کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ یہ اس کے ہم نے حفاظت کی ہے، اس کی ذمہ داری۔ باقی کتب سماویہ کے بارے میں تعریف ہو گئی ہے، تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے باقی کتب سماویہ کی ذمہ داری اپنے اوپر کیوں نہیں لی؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، باقی اس لیے کہ اس وقت نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہوتی تھی تو نبی آ کے اس کو درست کر دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ختم کی جا رہی تھی، یعنی اب اگر خدا نخواستہ قرآن مجید میں کوئی تحریف ہو جاتی یا قرآن مجید کی اصل زبان گم ہو جاتی یا قرآن مجید کے صرف ہمارے پاس لوگوں کے کیے ہوئے تراجم ہی رہ جاتے تو پھر تو کوئی کسوٹی ہی موجود نہیں تھی۔ ہم اگر اعتماد کے ساتھ اب مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جو چیز بھی آئی ہے اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کو الگ کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ یعنی میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ مثلاً وحدت الوجود کا تصور ہے، ہمارے ہاں وہ صوفیانہ مذاہب سے آیا ہے، اس کا کچھ فلسفیانہ پہلو بھی ہے جس میں فلسفے کی اپنی تاریخ سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس پر تنقید کر کے اس کی غلطی واضح نہیں کی جا سکتی اگر قرآن مجید آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تاریخ میں منتقل ہو گئیں، ان کا تعلق روزمرہ سنت سے ہے، ان کی حقیقت بھی نہیں سمجھی جا سکتی تھی اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ ہوتی۔ تو اس وقت تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، پیغمبر بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے ہاں کتابیں زیادہ نازل ہوئی ہیں نا، تو بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ میں پے در پے انبیاء کا سلسلہ، کفینا من بعدہ بالرسل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر ان میں بھیجا، کم و بیش ہر دور میں ایک پیغمبر کی رہنمائی میں ان کے تمام معاملات چل رہے ہوتے تھے، تو وہاں اگر کوئی خرابی ہوتی تھی اس کو درست کر دیتے۔ ٹھیک جی، آپ سوال کریں گے؟ آپ کوئی؟ جو سود کی ڈیفینیشن میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھی اور جو باقی علماء سے لکھی، اس میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، اور بالخصوص اس تناظر میں جو اسلامک بینکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت، وہ کس حد تک شریعت سے مطابقت رکھتی ہے؟ سود کی ڈیفینیشن تو اہل علم کے ہاں متفق علیہ ہے، میرے نزدیک اس کو بیان کرنے میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ جہاں تک مسلمانوں کے علم کا تعلق ہے اس میں یہ بات بالکل طے ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے۔ یعنی اسلام نے جو اخلاقیات ہم کو سکھائی ہے وہ اخلاقیات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ پڑا ہوا ہے، حال مستقبل کی ضرورتوں سے زائد کوئی رقم آپ نے پس انداز کی ہوئی ہے، کوئی مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی، وہ آپ کا کوئی عزیز ہو سکتا ہے، کوئی قریبی ہو سکتا ہے، وہ اپنی کوئی ضرورت آپ کے پاس لے کے آ گیا ہے، تو زیادہ اچھی بات تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے کہ آپ اس مال کو امانت سمجھیں اور اس کی خدمت کر دیں۔
ویسے ہی دے دیں. لیکن اگر اس کا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ قرض اصل میں ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. وہ ضرورت آپ کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کوئی کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کوئی دکان ڈالنی ہے، آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو کسی بچی کو گھر سے اٹھانا ہے، آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنے وسائل میں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے مدد کے طالب ہوتے ہیں. جب آپ مدد کے طالب ہوتے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو قرض کے طور پر کچھ دیتا ہے، اس پر اگر زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو قرآن مجید نے ظلم اور زیادتی قرار دے دیا. تو یہ اخلاقیات سکھائی گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف علمی دنیا میں رہا وہ ایک بالکل ہی تکنیکی نوعیت کا اختلاف ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ نقد کے مبادلے میں بھی سود ہوتا ہے، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ وہ در حقیقت ایک روایت کو غلط بیان کرنے سے ہوا ہے. یعنی کچھ راویوں نے دو باتیں کہی تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الگ الگ باتیں، ان میں سے ایک کا ایک ٹکڑا دوسرے میں داخل کر دیا، دوسرے کا وہ ٹکڑا ادھر داخل کر دیا. اس سے جو غتربود ہوا مسئلہ، تو لوگوں نے ربا الفضل نام کی ایک چیز بنا لی، ورنہ نقد میں سود کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یعنی کون آدمی ایک طرف سے آپ کو پیسے پکڑائے گا، دوسری طرف سے لے لے گا اور اس میں زیادتی کا مطالبہ کرے گا. تو قرض سے تعلق ہے اس کا. سود ہمیشہ قرض پر منفعت کو کہا جاتا ہے، دنیا میں بھی اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ یہودیوں کے ہاں چلے جائیں، آپ مسیحیوں کے چلے جائیں، آپ اپنے ہاں چلے جائیں، آپ ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں، سود اسی کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس پر آپ نے مطالبہ کر دیا. تو میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جو سوال پیدا ہوا ہے دور حاضر میں، وہ سوال یہ ہے کہ جو بینکاری کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ بینک تو اس لیے نہیں قائم کیے گئے نا کہ وہ میری اور آپ کی مدد فرمائے، وہ ایک کاروباری مقصد سے قائم کیے گئے ہیں. ان کے پاس لوگوں کا روپیہ جمع ہو جاتا ہے، ایک طرح کی تنظیم زر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ روپیہ جو ان کے پاس جمع ہو گیا، اس کو وہ آگے دینا اگر چاہیں تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ کیا انہیں قرض دینا چاہیے؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے ہی وہ قرض دیں گے تو سود کا سوال پیدا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس لیے کہ قرض تو دیا ہی ایک بالکل دوسرے مقصد سے جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کریں، یعنی کاروباروں کو فائنانس کریں. فائنانسنگ کا مطلب ہے آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، قرض نہیں دے رہے. جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کے پھر شرائط و حدود زیر بحث آتے ہیں، وہ منصفانہ ہونے چاہیے. بس یہ سادہ بات ہے جو میں کہتا ہوں. لیکن یہ فائنینسنگ تو کاروبار کی اس میں ہوگا نا. اگر ایک انڈیویجول اپنی کسی ضرورت کے تحت قرض لیتا ہے تو وہ تو پھر کاروبار نہیں ہوا. تو کون سا بینک دیتا ہے؟ میں مثال کے طور پہ گھر رینوویٹ کراتا ہوں، مجھے بینک سے لون مل جاتا ہے گھر رینوویٹ کرانے کے لیے، گھر پرچیز کرنے کے لیے، کار خریدنے کے لیے لون تو ملتا ہے. نہیں، یہ لون نہیں ہے، یہ تو اصل میں بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے. یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. یہاں تو قرض کا کوئی سوال نہیں. بینک نے ایک مکان خریدا ہے، خرید کے آپ کو بیچ دیا ہے، وہ اس کا کرایہ لینے کا حق رکھتا ہے جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرتے تھے. بینک رینوویٹ کرنے کے بھی پیسے دیتا ہے، اس قرضہ صورت میں دیے ہیں. یعنی وہ آپ کے مکان میں شریک ہو گیا ہے اس کی ملکیت میں، یا اس نے ویسے آپ کو قرض دیا. تو معاملے کی نوعیت دیکھنی پڑے گی نا. اگر تو وہ شریک ہو گیا ہے تو وہ پھر ایک دوسری نوعیت کا معاملہ ہو گیا. چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں عام طور پر چونکہ منی لینڈنگ کی اصطلاح رائج ہو گئی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نسلاً بعد نسلاً چل رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کی حقیقت پر غور نہیں کرتے. تو یہ مارٹگیج کے جتنے معاملات ہیں ان میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. چنانچہ ملیشیا میں ایسے تمام ایگریمنٹ جو ہائر پرچیز ایگریمنٹ کہلاتے ہیں. آپ گاڑی لیں، آپ گھر لیں، جو چیز بھی لیں، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. یہاں سود کا سوال ہی نہیں ہے. یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں بھی وہی اصول ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں انصاف کے ساتھ کریں. اگر کوئی بے انصافی ہو رہی ہے اس پر ضرور تنقید کی جائے گی. سود اس وقت زیر بحث آئے گا جب آپ کو قرض دیا جائے اور اس پر نفع کا مطالبہ ہے. جناب غامدی صاحب، میرا کویشچن توحید کے حوالے سے تھا. پاکستان سے باہر سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو کچھ دوست احباب جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جی ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، تو جو ہمارے گھروں میں یا مندروں میں جو مورتیاں ہیں یا جو بت ہیں وہ ہم ایز اے سمبل یوز کرتے ہیں، اور ہم ان سے جو مانگتے ہیں ان کو ہم خدا نہیں مان رہے ہوتے. ان کے ریفرنس سے یا ان کے وسیلے سے ہم خدا تک
ایک رسائی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس آرگیومنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں؟ میں بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جن کی مورتیاں ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی وہ کوئی حقیقی شخصیات ہیں؟ شخصیات ہیں تو تعارف کرائیے ان کا تاکہ ان سے ہم واقف ہو سکیں. یا وہ خدا کی کوئی مورتی بنائی گئی ہے؟ میرے علم کی حد تک بھگوان کی تو کوئی مورتی نہیں ہے, ایشور کی تو کوئی مورتی نہیں ہے. وہ مورتیاں در حقیقت ان شخصیات کی بنائی گئی ہیں جو شخصیات یا ان کے ہاں تاریخی طور پر مانی جاتی ہیں یا ان کے توہمات کی ایجاد ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک مصنوعی شخصیت تخلیق کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے نا, آپ افترا کریں گے. پھر آپ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ جو شخصیت میں نے تخلیق کی ہے یہ نافع بھی ہے, ضار بھی ہے, نفع بھی نقصان پہنچا سکتی ہے, نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. آپ اسے دعائیں بھی کریں گے, آپ اس کی بھیڑ بھی چڑھائیں گے. تو یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ افتراء علی اللہ ہے, یعنی آپ نے خدا پر جھوٹ باندھ دیا ہے. یہ کام کوئی ہندو کرے, یہ کوئی مسلمان کرے. آپ نے ایک مٹی کی ڈھیری بنائی اور آپ نے کہا جی کہ ہم یہاں دعا کرتے ہیں, اس سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. تو اس پر بھی یہ سوال کیا جائے گا آپ سے کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں دعا قبول ہوتی ہے, تو دعا تو خدا نے قبول کرنی ہے. تو یہ اس نے بتایا ہے کہ اس ڈھیری کے پاس آ کے دعا کرو تو دعا قبول ہو جائے گی. تو یا آپ سچ بول رہے ہوں گے یا جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو شرک کیا ہے؟ یہ خدا پر جھوٹ باندھنا, یعنی یہ کہنا ہے کہ فلاں ہستی, فلاں شخصیت, فلاں دیوی, فلاں دیوتا, فلاں فرشتہ, فلاں جن, اس کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے. تو اس وجہ سے مورتی اس کے بغیر بن نہیں سکتی. تو ہم مورتی پر اعتراض نہیں کر رہے, ہم اس تصور پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس وقت کعبہ جو تھا وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. اس زمانے میں بھی کیا ایک خدا کا تصور تھا کہ وہ ان سب مورتیوں کو یا بتوں کو خدا کے طور پہ تصور کرتے تھے؟ بالکل ایسے ہی تھا. قرآن مجید میں تو دسیوں مقامات پر یہ مکالمات نقل ہوئے ہیں کہ ان سے پوچھو زمین کا خالق کون ہے, ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون ہے. یہ اس کا اعتراف کریں گے کہ زمین و آسمان کا خالق وہی اللہ ہے. اور یہ جو بت آپ پڑھتے ہیں ان کے ہاں یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ فرشتوں کے بت تھے یا جنات کے بت تھے یا پیغمبروں کے تھے؟ یعنی خود آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو یہ حیثیت دی گئی, جنات کو یہ حیثیت دی گئی. سیدنا ابراہیم کو, سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی تصویریں تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم کی ہیں. تو وہاں پر بھی یہی چیز تھی بالکل. یعنی کوئی شخصیت ہوگی, اس کے بغیر بت بن نہیں سکتا, اس کے بغیر مورتی وجود اور میں وہ آ نہیں انہیں شرکا مانتے تھے, وہ وسیلہ بھی نہیں, وہ شرکا کہتے تھے, شرکا مانتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک بنایا ہے. شرک کیا چیز ہے؟ یعنی آپ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں, اپنے اختیارات میں, اپنے دینے اور لینے میں, اپنے عطایا کو تقسیم کرنے میں فلاں کو یہ حیثیت دے دی. تو یہ یا آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر یہ سچ ہے تو دلیل دے دیجئے, اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ بن گیا. تو یہ بات کوئی ہم صرف ہندوؤں سے نہیں کہتے, ہم اپنے آپ سے بھی یہی بات کہتے ہیں, مسلمانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پروردگار عالم کے سوا نہ کسی اور کو پوجنا ہے, کسی کی پرستش کرنی ہے, اور نہ کسی اور سے ما فوق الاسباب مدد مانگنی ہے. جب بھی آپ یہ کام کریں گے اس کی دلیل دینی پڑے گی. گاؤں کے اندر چند لوگ اکٹھے ہو کے جمعہ کا ارینج کر لیتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے؟ یا پھر اگر ایک چند کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ اگر جامع مسجد ہے وہاں جا کے وہ اپنی نماز ادا جمعہ کریں؟ جمعے کے بارے میں اس سے پہلے میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جمعے کا اہتمام کریں, یہ حکمرانوں کا کام ہے. یہ نماز ان سے متعلق ہے, وہ جس جگہ کو مقرر کریں گے بس وہیں ہوگی. اگر کسی اور جگہ آپ قائم کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے, اگر آپ اس پر مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ دین اور شریعت میں تو جامع مسجد قرار دینے کا حق ہی حکمرانوں کے پاس ہے. آپ مسجد بنائیے, 5 وقت کی نماز پڑھیے. جامع مسجد ہر حال میں حکمرانوں کے اہتمام میں ہوگی, اور جامع مسجد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں جمعہ ہونا ہے. اس کا موقع بھی وہ طے کریں گے, اس کا وقت بھی وہ طے کریں گے, اس کا خطبہ بھی وہ دیں گے, یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے. نہ یہ میرا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے. اصل دین یہی ہے. جی قرآن کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ہمیشہ ایک بڑی قلیل تعداد لوگوں کی ایمان لے کے آئی ہے, اور جو سی کثیر تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہمیشہ انکاری ہی رہی ہے. آج کل کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں
تو مسلمانوں کا قبلہ کوئی صحیح طرف نہیں لگتا، نہ ہی انسانیت کا قبلہ کوئی صحیح طرف لگتا ہے۔ ان باتوں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہم میں وہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے بلڈ نہیں کی اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کی، تب بھی اس میں انسانیت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ کریٹر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ٹیسٹ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ مشکل ہے تو تب بھی ٹیسٹ بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اگر آپ بالکل دیانتداری سے یہی سوال مجھ سے یا کسی اور سے پوچھنے کے بجائے اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو اس کا جواب بہت صحیح جواب ملے گا۔ حقیقت ہے کہ اللہ کا برپا کردہ امتحان انتہائی آسان ہے۔ وہ جو امتحان اس نے برپا کیا اس کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ میں نے اس میں جو ذمہ داری ڈالی ہے، ظاہر ہے امتحان میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے نا، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، Do's یہ and عبادات don'ts ہیں، جو ہوتے ہیں، یہی ہوگا نا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں نے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جس کو انسان اٹھا سکتا ہے۔ اس کو موضوع بنا کے بتایا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ ذرا گن کے مجھے بتا دیں کیا ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے یا زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، جن کو توفیق ملتی ہے وہ ہو بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنا جائزہ لے تو اس میں جذبات ہیں، خواہشات ہیں، وہ اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کا تکاسل پایا جاتا ہے، ان چیزوں کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت تعلیم اور تربیت کا موضوع ہے، یعنی اگر آپ پہلے دن سے اپنی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو ان آفات کے مقابلے میں ڈگ نہیں ڈال دینے، شکست نہیں کھانی، تو یہ کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے عادی نہیں رہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ پھر تو بعض اوقات چارپائی سے نیچے پاؤں رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ کے امتحان کے بارے میں نہیں ہے، آپ کو معاش کی جدوجہد کرنی ہو، آپ کو گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہوں، آپ ایک مرتبہ اپنی اس تربیت میں نقص پیدا کر لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کا احاطہ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، نکھٹو ہو کر رہ جاتے ہیں، اپنی ناگزیر ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتے، بعض اوقات ان کو گھر سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سستی، وجہ وہی تکاسل، وجہ وہی اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکامی، اپنی تربیت نہ کرنے کے لیے داعیات۔ تو امتحان بہت آسان ہے، یہ چیزیں ہیں جو آفات ہیں، ان آفات سے لوگ اپنے آپ کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کوئی؟ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ جو قضا نماز ہے اس کا کانسیپٹ کہاں سے جنریٹ ہوا، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اگر ہماری ظہر کی نماز کسی بھی وجہ سے مس ہو جاتی ہے، ہم عصر کی پڑھتے ہیں، تو ہم معافی مانگ کے دوبارہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، تو ہم دوبارہ ظہر کی قصر پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، سوری۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ تو بالکل عقلی اور بد کسی چیز ہے، یعنی جب اللہ نے آپ پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو جب بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے عقل اور علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کچھ رقم دی، میں نے اس کو مار کھایا، تو اب کیا مجھے صرف معافی مانگ لینے کے نتیجے میں معافی مل جائے گی؟ مجھے واپس بھی کرنی چاہیے، مجھے آپ کا حق آپ کو لوٹانا بھی چاہیے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کچھ 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے کی ذمہ داری ڈالی تھی، 5 منٹ کے لیے حاضری۔ تو اس میں یہ بالکل عقلی بات ہے اور ہمارے علماء نے بالکل ٹھیک اس کو سمجھا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ جی، وہاں تو یہ تھا کہ لوگ سب نماز وقت پر پڑھ رہے تھے، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر چھوٹ گئی ہے تو عقل کہتی ہے یہ کہ آدمی ازالہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے، یہ سادہ سی بات ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک کویشچن میرے پاس ہے، تھوڑا سا یہ ٹرکی کویشچن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے التائبون کہہ کر توبہ کرنے والوں کی بڑی تحسین فرمائی ہے، اور ناظرین کے لیے یہ بتا دوں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یا پلٹنا، تو اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے والوں کی بڑی تحسین فرمائی ہے۔ اب ایک شخص ہے جو کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتا، وہاں پر اڑ نہیں جاتا، بلکہ اس غلطی سے وہ پلٹتا ہے، اور اس کا پلٹنا تحسین کے قابل ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پلٹنا یا یو ٹرن لینا یہ اچھی کوئی بات نہیں ہے؟ یو ٹرن لینا یا پلٹنے کو تو اللہ تعالیٰ نے خود تحسین فرمائی ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ دیکھیے بات یہ، ہم سب انسان ہیں، عاجز انسان ہے، انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، ایک نقطہ نظر اختیار کرتا ہے، بعض اوقات کسی اقدام کا اعلان کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو
جس کو آپ توبہ یا پلٹنا کہتے ہیں، کیا وہ محض یہ ہے کہ بس اطمینان کے ساتھ آپ نے ایک اصول کو بیان کیا اور پھر اس کو توڑ دیا، ایک قاعدہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ آپ نے کسی دوسرے کے اوپر ایک حوالے سے الزام عائد کیا اور جب آپ کا موقع آیا تو آپ نے وہی کام کر ڈالا. تو اس کے لیے توبہ کوئی صحیح اصطلاح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی، مجھے اس کی غلطی کا احساس ہوا، اب اگر میں تنہا ہوں تو اپنے رب کے سامنے، اگر میں نے یہ کام لوگوں کے سامنے کیا ہے تو لوگوں کے سامنے آؤں اور آ کر یہ کہوں کہ مجھے یہ غلطی لگی تھی، میں نے اس معاملے میں حدود سے تجاوز کیا تھا، میں نے اس معاملے میں اپنے علم سے آگے بڑھ کر بات کی تھی، میں اس میں خدا سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں. تو یہ تو بڑی اعلیٰ قدر ہے. لیکن یہ کہ آپ دوسروں کے معاملے میں ایک اصول قائم کریں، اپنے لیے کوئی دوسرا اصول قائم کر لیں، دوسروں کا محاسبہ کسی ایک قاعدے پر کریں، اپنے معاملے میں کوئی اور قاعدہ اختیار کر لیں، اور اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں روز یہ کام کرتا رہتا ہوں. ایسا ہو جاتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، انسان سے کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، وہ بعض اوقات ایک رائے قائم کرتا ہے، رائے قائم کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے ساتھ یہ بتا دیں لوگوں کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب، انسانی اختیار کے بارے میں روز اول سے مباحث جاری ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جب اس کا اردو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی اصحاب عربی بھی جانتے ہیں تو ایک بڑی ٹریویل سی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، بجائے کہ ہم فزیکل اختیار کی طرف جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورت میں انسانی اختیار کی اصل حدود کیا ہے کہ جس پر مواخذہ ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو ہے یہ اللہ کے قانون کا بیان ہے، اس کو لوگ صحیح طریقے سے نہ ترجمہ کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. قانون الہی کا بیان ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم ہیں اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر کے بھیج دیا ہے، اس فیصلے میں ہم پابند ہیں. اس کے کیا شکل و صورت ملنی تھی، کن والدین کے گھر میں پیدا ہونا تھا، کون سا ملک تھا جہاں پہ ہمیں جنم لینا تھا، کیا صلاحیتیں ہمیں دینی تھیں، یہ خدا کے فیصلے ہیں. اس میں ہم نے کچھ نہیں چاہا، جو کچھ چاہا پروردگار نے چاہا. اب اس کے بعد اس نے ہمیں چاہنے کی صلاحیت دی اور اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو صلاحیت ہے اس کا استعمال میرے قانون کے مطابق ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ خیال کرو کہ میں نیکی اختیار کروں گا، خیال کرو، لیکن نیکی کو اختیار کرنے کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرو، تو پھر خدا کی چاہت تمہیں نہیں مل سکتی. تو خدا کی چاہت کا مطلب ہے خدا کا اذن، خدا کی طرف سے میری مدد، خدا کی طرف سے مجھے مواقع فراہم کرنا. یہ جو کام ہے یہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہم نے ان کو دین بتایا، ان کو بات سمجھائی، ان کو متنبع کیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تم اگر چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن چاہو گے تو اللہ کا جو قانون ہے چاہنے کے بارے میں اس کی روشنی میں چاہو گے. اور وہ قانون یہ ہے کہ سچے دل سے رجوع کرو، سچا ارادہ کرو، اس ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس وجہ سے دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اگر تمہارے اس چاہنے کے تم مستحق ہو تو تمہیں چاہنے کا موقع دیا جائے گا، نہیں ہو تو نہیں دیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ قانون کا بیان ہے، نہ کہ کوئی الٹ اپ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا میں نے چاہا اس کو یہاں پہنچا دیں، میں نے چاہا اس کو یہاں پہنچا دیں. یعنی میرا ضابطہ، میرا قانون، جو میری چاہت ہے وہ میرے علم اور حکمت پر مبنی ہے. جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو میں چاہنے دیتا ہوں، جو نہیں ہوتا اس کو اس توفیق ہی سے محروم کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ مستحق ہونے والی بات بڑی سلیکٹیو سی لگتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا انسانی چاہت جو ہے، انسانی نفسیات جو ہے وہ سبڈیوڈ ہے یا وہ آزاد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد بھی نظر آتی ہے لیکن سبڈیوڈ بھی ہے. شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید سے کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں سبڈیوڈ ہے یا آزاد ہے؟ نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک حد میں تم کو آزادی دی گئی ہے. ایک حد میں، ایک حد میں آزادی دی گئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ آزادی لامحدود ہے تو پھر تو اس دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. جتنی ہے، جس حد میں دی گئی ہے اس سے بھی برپا ہو گیا ہے جتنی دی گئی ہے. تو اب قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ خدائی اذن ہے. جس خدا نے تمہیں بنایا ہے، جس پروردگار نے تمہیں وجود بخشا ہے، یہ چاہت بھی تمہیں اسی نے دی ہے.
یہ اذن بھی اسی کا ہے، اور یہ وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ تمہیں دیکھ کر کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے صحیح بات چاہنے کے لیے ضروری تیاری کی ہے تو توفیق مل جائے گی۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم صحیح بات کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ارادے سے بھی پہلے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ خواہش اگر سچی خواہش ہے تو ارادے میں تبدیل ہو جائے گی، ارادہ پھر اقدام میں بدلتا ہے۔ تو گویا خواہش، ارادہ اور اقدام، ان تینوں مراحل سے اس سب کچھ کو گزرنا ہے۔ اگر خواہش سچی ہے تو ارادے کی توفیق مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ارادہ مستحکم ہے تو عمل کی توفیق مل جائے گی۔ تو ہر قدم کے اوپر ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ایک قانون بنا کے تمہیں آزادی دے دی ہے، اس آزادی کو استعمال کرو، یہ میری دی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں جب اس کی تحلیل کرتا ہوں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو مجھے جو پوٹینشیل صلاحیتیں دی گئی ہیں بالقوہ، ان کو استعمال کرنے کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن اس آزادی کے لیے بھی مجھے بعض چیزوں کی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک صلاحیت میرے اندر دی گئی ہے، میں جب چاہوں اسے استعمال کر لوں۔ مجھے اس کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے عزم کرنا ہے، اس کے ضروری تقاضے پورے کرنے ہیں، پھر اس صلاحیت کے اندر سے جو اندر موجود ہے وہ باہر آئے گا، جو بالقوہ ہے وہ بالفعل ہوگا، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ قانون کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا اس وقت تک تمہاری چاہت کا ظہور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی چاہت اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو آگے ہمیشہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ میرا علم اور میری حکمت ہے جس کے تحت میں تمہیں پھر مدد فراہم کرتا ہوں، توفیق فراہم کرتا ہوں، میرا اذن تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیکی کے لیے بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں، اسی وجہ سے توفیق کی درخواست کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری طرف سے کچھ اقدامات ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہونی ہے۔ یہی صورتحال برائی میں ہوتی ہے۔ جب ہم برائی کی خواہش پیدا کرتے ہیں، خواہش پیدا ہونے پر ہی مواخذہ نہیں شروع ہو جاتا، وہ پھر ارادے میں تبدیل ہوتی ہے، ارادے کے بعد عزم میں بدلتی ہے، اور پھر جب ہم اقدام کی طرف بڑھتے ہیں تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت تم میری یاد سے غفلت کو اپنے ارادے میں تبدیل کر دیتے ہو، میں یاشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ الشیطان، پھر ہم شیاطین کو موقع دیتے ہیں کہ اب وہ جائیں اور جس راستے پر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ تو یہ ایک پورا عمل ہے، نہ اس میں اس طرح کی آزادی ہے کہ میں اٹھوں اور جو جی چاہے دنیا میں کر ڈالوں، نہ ایسی پابندی ہے کہ گویا میرے اندر کوئی کل لگا دی گئی ہے کہ جو خدا چاہے گا میں وہی کروں گا۔ نہیں، جس دائرے میں مجھے آزادی دی گئی ہے دی گئی ہے، لیکن اس کے استعمال کا ایک قاعدہ ہے، میں اس قاعدے کے مطابق اس کو استعمال کروں گا تو آزادی حاصل رہے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی موقع کے اوپر کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ اس موقع کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پھر ثوابدیدی اختیارات بھی دیتے ہیں، آپ اس کے حدود بھی متعین کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ دائرہ ہے جس میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے کام کی آزادی ہے۔ اس دائرے کو اگر آپ نے کہیں پھلانگنے کی کوشش کی تو پھر آپ ایک غلط اقدام کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے مقدمات چل رہے ہیں، تو بنیاد کیا ہے؟ اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بے ضابطگی اختیار کی گئی، یعنی ایک تو یہ نا بدعنوانی کی گئی، نہیں ایک اور لفظ ہے بے ضابطگی اختیار کی گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے اپنے اختیارات استعمال کرنے تھے، وہ تھے آپ کے اختیارات، لیکن کو استعمال کرنے کا ضابطہ یہ تھا۔ تو ایسے ہی جو ہماری چاہت ہے، جو ہماری خواہش ہے، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ہے۔ جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو اللہ کی چاہت حاصل ہو جاتی ہے، نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو روبہ عمل نہیں ہونے دیتا۔ گویا ڈاکٹر صاحب یہ انٹیگریٹڈ ہے سارا، یہ انٹیگریٹڈ ہے اور اس کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ الگ الگ ہم بحث کی خاطر کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت میں تو عقل کو، جذبے کو، خواہش کو الگ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یعنی جس وقت ہم کوئی اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا حصہ خواہش کا ہوتا ہے، کہاں ہماری عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کہاں ہم سوچ سمجھ، ماحول بہت مشکل ہے۔ میرے نزدیک یہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے، اسی بنیاد پر ہمیں اپنا احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں فلسفہ بنانے کی بجائے اپنے اوپر نگاہ کرنی چاہیے۔ آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں میں نے جانتے بوجھتے تکاسل سے کام لیا ہے، یہاں میں نے جانتے بوجھتے بدعنوانی کی ہے، یہاں میں نے جانتے بوجھتے برا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہاں واقعی مجھے کوئی مجبوری لاحق ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا، مجھے نسیان لاحق ہوا تھا، یہاں واقعی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں کوئی عذر پیش کر سکتا ہوں۔
تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں خدا میں بیٹھ کے دیکھنے کی بجائے انسان کو اپنے اندر بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اس معاملے کو۔ ہمارے ہاں فلسفے کی بھی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے انسانی ارادے اور اختیار کو خدا میں بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کی۔ میرا ارادہ اور اختیار مجھ پر واضح ہے اور میں اسی کے لیے جواب دہ ہوں۔ یعنی جب میرا ضمیر شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، اسی وقت میں جواب دہ بھی ہوتا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ بتایا گیا ہے نا کہ بچہ اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ خواہش کے ارادہ بننے، ارادے کے اقدام میں تبدیل ہونے میں جتنے مراحل موجود ہیں وہ سارے مراحل اس کے ہاں نہیں گزرتے۔ اس کے ہاں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے عوامل کے تحت ہوتی ہے، ارادہ بھی وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر حقیقی ارادہ موجود نہیں ہوتا، اور وہ اگر اقدام بھی کرتا ہے تو وہ بہت سوچا سمجھا اقدام نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو جنون لاحق ہو جائے، وہ بے ہوشی کے عالم میں کہا ہے نا رفع القلم، وہ پھر مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں جب مقدمات آتے ہیں تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی نفسیاتی مریض تھا اور اس میں یہ اقدام ہوا تو وہاں بھی اس کو رعایت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی قاعدے، وہی اصول، وہی ضابطے جو دنیا میں ہم اختیار کرتے ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں؟ کیا وہ ہم نے قرآن میں پڑھ کے اختیار کیے ہیں؟ نہیں، وہ انسان کے تجزیے پر مبنی ہے۔ تو انسان کو اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ میری خواہشیں کیا کر رہی ہیں، میرے ارادے کیا کر رہے ہیں، میرے اقدامات کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے تو کسی چیز کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، جہاں سے سوال پیدا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو تمہارے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے یہ میرے قانون کے مطابق ہوتا ہے، میں اس کا اذن دیتا ہوں اور یہ میرا دیا ہوا اذن ہے کہ جو اس کو اقدام میں بدلتا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ جناب سر، یہ جو سی مغربی دنیا ہے اس میں آج کل بہت زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ ٹرینڈ لگتا ہے کہ بہت بڑھتا جائے گا۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اپنے بیسک مصائب سے چھٹکارا پاتا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ نہ ہو فوڈ کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، کیونکہ باہر یہ ساری چیزیں اسٹیٹ نے اپنے انڈر کر لی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کو اس نے مانا کیسے تھا؟ اگر اسی لیے مانا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر انکار ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو علم و عقل سے مانا تھا، شعور سے مانا تھا، اس نے یہ سمجھ کر مانا تھا کہ یہ میں، میری کائنات، میرا وجود، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، اگر واقعتاً اس طریقے سے مانا تھا تو پھر تو روٹی مل گئی، پانی مل گیا، یہ انکار کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر مانا ہی بے سوچے سمجھے تھا تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً لوگوں کی مذہبی تربیت نہیں ہوئی، یا یوں نہیں ہوا کہ جس وقت کوئی آدمی مسیحی ہے یا کوئی آدمی مسلمان ہے تو یہ بندوبست کیا جائے کہ اس کو اس کا دین سمجھایا جائے، اس کے بنیادی مقدمات اس پر واضح کیے جائیں۔ جب یہ چیز نہیں ہوئی تو لوگ مسلمان ہیں، آپ وہاں نہ جائیے مغرب میں، یہاں بھی دیکھ لیجئے، مسلمان ہیں، کیوں؟ ان سے پوچھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہندو ہیں اس لیے کہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر مذہب کو اختیار کرنے یا خدا کو ماننے کا عمل ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ سوچ سمجھ کر ہوتا نہیں تو بے سوچے سمجھے ختم بھی ہو جاتا ہے، اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ صرف مغرب میں ہو رہا ہے، میرا تو احساس یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں لوگ آزاد ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، یہاں لوگ ڈرتے ہیں، اظہار نہیں کر پاتے۔ ورنہ الحاد کی اس وقت دنیا بھر میں یہی صورتحال ہے، یعنی وہ چین میں آپ چلے جائیں، وہ آپ مغرب میں چلے جائیں، وہ آپ مشرق میں چلے جائیں، وہ مسلمان ملکوں میں چلے جائیں، ذرا اعتماد دلا کے اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات کریں، آپ پر واضح ہو جائے گا کیا صورتحال ہے۔ یہی صورتحال ہے، اور اس کا باعث کیا بنا ہے؟ اس کا باعث یہی ہے کہ مذہب کوئی بہت اعلیٰ درجے سے ان تک پہنچا ہی نہیں، وہ کبھی ان کے علم کا حصہ ہی نہیں بنا، انہوں نے کبھی علمی طریقے سے اس کو جانا ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی اماں سے سن لیا، اپنے ابا سے سن لیا، اب اس کے بعد کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی، کسی بات پہ اعتراض ہو گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرح کا رد عمل پیدا ہوا، کہیں کسی طرف سے کوئی متشددانہ رویہ اختیار کر لیا، تو رد عمل کی نفسیات میں کہیں خاموشی ہو گئی، کہیں چھوڑ دیا، کہیں بے تعلق ہو گئے۔ یہ صورتحال اس وقت آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیں، یہاں پر بھی یہی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق اس سارے استدلال کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں۔ ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارا نفس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں،
ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم جب آفاق کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں معنویت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں علم کا ظہور ہوا ہے، اور اس کا کوئی ماخذ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ تاریخی طور پر ہمارے آباء و اجداد نے اس تصور کو منتقل کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اس کی شہادت دی ہے، اور پھر اس کے بے شمار شواہد ہمیں تاریخ سے میسر ہو گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اس پروردگار کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز لوگوں پر واضح کرنے کے لیے ہمیں اقدام کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت شعور دیا ہے۔ نہیں کریں گے تو پھر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی رد عمل پیدا ہوا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، دین سے بیزار ہو جائے گا۔ جی غامدی صاحب، قانون اتمام حجت کی فکر فراہی میں بڑی کلیدی حیثیت ہے، اور آپ اس کو سنت اللہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استنباط بھی آپ قرآن ہی سے کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے جو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ٹریڈیشنل ریلیجس تھاٹ سے بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو آپ کی جو تھاٹ پروسیس سے ریلیٹ نہیں کرتے، ان کی تنقید یہ ہوتی ہے کہ کیا پچھلے 1400 سال میں جتنے بھی عالم گزرے یا جتنے بھی تھاٹ پروسیس تھے، کیا ان میں سے کوئی بھی اتنی امپورٹنٹ چیز ان کی آنکھوں سے کیسے اوجھل رہی؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مذہب یا مذہبی فکر کا علمی مطالعہ کرنے کی رواج نہیں ہے۔ لوگ بہت سی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنی آراء قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ کو دیکھیں تو آپ بہت اچھی طرح یہ جان لیں گے کہ بالکل ابتدا ہی سے یہ چیز زیر بحث رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح پیغمبر بھیجتا ہے، وہ پیغمبر بھیجتا ہے تو کیا سنت ہے جو روبہ عمل ہو جاتی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ بعض چیزیں پریسائز نہیں ہو پاتی، کسی علم میں بعض اوقات دوسری بعض چیزوں سے دب کر رہ جاتی ہیں، یا ان پر اس طرح کی توجہ نہیں ہوتی کہ جس کے بعد ان کو 2 اور 2 4 کی طرح متعین کر کے پیش کر دیا جائے، یا ان کے کسی ایک یا دوسرے اطلاق میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس غلطی کو دور نہ کیا جائے، یہ قاعدہ مقرر کر لیا جائے کہ ایک خاص دور کے بزرگوں نے جس طرح سمجھ لیا ہے اب اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، تو وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہے، نہ اس میں اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس میں اللہ کی کتاب سے دلائل دے دیے ہیں، ہر آدمی ان کا جائزہ لے کے دیکھ سکتا ہے۔ اگر پرانے بزرگوں نے کسی چیز کو ایک زاویے سے دیکھا ہے تو انہوں نے بھی دلائل دیے ہوں گے، ان کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک علم کی دنیا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی دنیا نہیں ہوتی، استدلال پر توجہ کرنے کی دنیا ہوتی ہے۔ ورنہ تو آپ کہیں گے کہ ارسطو، افلاطون بڑے فلسفی تھے، سائنسی علوم کی انہوں نے ابتدا کی ہے، تو انہوں نے وہ سب کچھ کیوں نہیں جان لیا جو دیکارت نے جانا، جو بعد میں کوپرنیکس نے جانا، جو بعد میں نیوٹن نے جانا، جو بعد میں آئنسٹائن نے جانا۔ دنیا کے ہر علم میں یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، اس کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے اصول متعین کیے ہیں، اور بڑی جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں اگر 1 یا 2 یا 3 کوئی ایسے پہلو ہیں کہ جس میں اطلاقی طور پر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو علمی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ ہم نے کون سا اصرار کیا ہے کہ آپ ضرور ہماری بات مان لیں؟ اگر آپ کو وہ علم و عقل کی روشنی میں کمزور نظر آتی ہے تو رد کر دیجئے، مضبوط نظر آتی ہے تو مان لیجیے۔ لیکن اس میں جو مین مجھے مسئلہ نظر آتا ہے کہ جب آپ اطلاق کرتے ہیں قانون اتمام حجت کا قرآن کے اوپر، تو قرآن کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اسپیسیفک ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک۔ فار ایگزامپل جس طرح قتال کا فیصلہ سورہ توبہ میں تھا، تو اس حوالے سے کیا پوری امت جو ہے وہ 1400 سال جو ہے وہ اس چیز کو کیا پن پوائنٹ نہیں کر پائی کہ یہ پرٹیکولر چیز قرآن سے مقصود تھی؟ اس کا بھی میرا خیال ہے آپ کو علمی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر احناف سورہ توبہ میں جو مشرکین کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس کو مشرکین عربی کے ساتھ خاص مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کوئی سبب ہوگا نا، اس سبب کو متعین کر کے دیکھنا ہوگا۔ لیکن احناف کے جو اب علماء ہیں جو احناف کے فقہ کو لے کے چلتے ہیں وہ تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں جو مشرکین کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق کیا دنیا بھر کے مشرکین سے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا نہیں، وہ بھی بتا دیں گے۔ ٹھیک، پھر آپ پوچھئے ان سے طالب علم کی حیثیت سے کہ سبب کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہو سکتا ہے اصطلاحیں وہ استعمال نہ کی جائیں لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔
تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو ایک علم اور فن کے طور پر آپ متعین کر دیتے ہیں، جب اس کے حدود شرائط بیان کر دیتے ہیں تو وہ بالکل روشنی میں آ جاتی ہیں، لیکن ان کے آثار پیچھے بھی موجود ہوتے ہیں. ان کو علمی طریقے سے تلاش کرنا چاہیے. تاہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایک بڑی غلطی ہو گئی تو ہو گئی، انسانوں ہی سے ہوا کرتی ہیں غلطی. یہ جو ہمارے ہاں امت نے یہ کیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کیا، آپ کے خیال میں اس وقت جو مذہبی لحاظ سے سب سے بڑی امت ہے وہ ہم ہیں یا مسیحی ہیں؟ مسیحی ہیں. مسیحیوں کے ہاں کیا علماء پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ان کے ہاں مذہبی فکر کا ایک باقاعدہ منظم نظام موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں پاپائیت کا ادارہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہے. ان کے ہاں سینٹ آگسٹائن جیسے لوگ پیدا ہوئے، بڑے جلیل القدر متکلمین پیدا ہوئے ہیں. ان سب لوگوں نے مل کے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے. یہ قانون اتمام حجت تو چند شرعی احکام سے متعلق چیز ہے، وہاں شرک کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. اچھا، جس وقت قرآن نازل ہوا تو وہ موجود تھے، ان کے علماء بھی موجود تھے، ان کی ٹریڈیشن بھی موجود تھی، امت بھی موجود تھی. قرآن مجید نے اس استدلال کو کوئی وقت دی ہے؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اس کو اٹھا کے پھینک دی. تو اس وجہ سے جو صحیح بات ہے اس کو دلائل سے دیکھنا چاہیے. اگر وہ دلائل کی بنیاد پر مضبوط ہے تو قبول کر لیجئے، نہیں مضبوط تو چھوڑ دیجئے. یہ کیا چیز ہوتی ہے امت، علماء، اہل علم؟ بھائی ان کی قدر کیجئے، عزت کیجئے، لیکن ان کو پیغمبر مت بنائیے. نہ امت پیغمبر ہے، نہ علماء پیغمبر ہیں، نہ ائمہ پیغمبر ہیں. امت ہماری محبوب ہے، یہ ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ علماء ہمارے علماء ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیغمبری کے منصب پر فائز نہیں ہے. ان کی باتوں میں غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ اپنے دماغ میں پہلے ہی یہ چیز قائم کر لیں گے کہ غلط نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کسی صحیح بات پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اصل غلطی یہی ہے کہ ہم جب کوئی 2 صدیاں ہو جاتی ہیں، مسیحیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ بھی ظاہر ہے یہی سوچتے ہوں گے نا. جب ہم انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کفارے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جب انہیں بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، تو ان کے یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء اور ایک امت اور اس وقت مسلمانوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد، سارے غلط ہو گئے. وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ جب ان کے پاس دین کی دعوت لے کے جائیں گے اور اگر انہوں نے یہی سوال کر دیا تو کیا جواب دیں گے؟ تو جو جواب آپ ان کو دیں گے وہی میرا جواب. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آج ہم نے جو محفل منعقد کی تھی اس میں متفرق سوالات تھے جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں، اور آج جن جن سوالات کے جوابات دیے جاوید صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت آپ کو پیش آ رہی ہو، تو آپ اپنے مزید سوالات بھی ہم تک بھیج سکتے ہیں. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.